الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. دین کی ہر بات میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نسل کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے سراپا خیر، مجسمہ رحمت. لیکن دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا فائدہ بہت ہی جلدی اور فوری. آج اللہ کی توفیق سے ایسی ہی ایک بات کے حوالے سے چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات محدود وقت میں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، جس بات کا فائدہ دنیا میں آخرت سے پہلے بہت ہی بڑا اور بہت ہی جلدی، اللہ کرے کہ بات ٹھیک آپ تک پہنچا سکوں، اور کہی گئی ٹھیک بات سے اللہ مجھے اور آپ سب کو دنیا و آخرت دونوں میں اپنی رحمت سے فائدہ عطا فرمائے. وہ بات کیا ہے؟ صلہ رحمی. اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات محدثین نے اس کو خوب واضح کیا، انتہائی اختصار سے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صلہ رحمی سے مراد کیسا؟ صلہ رحمی سے مراد، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا، اپنے نسبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یعنی وہ جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس بات کو مزید اجاگر کیا اور اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع کیا. اپنے نسبی اور سسرالی رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرنا. توجہ فرما لیجیے، کچھ لوگ، اللہ نہ کرے کہ میں آپ ان میں سے ہوں، ویسے میرا گمان یہ ہے کہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ سسرالی وہ سمجھتے ہیں ان کو دبا کے رکھنا، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، سمجھتے ہیں کہ اس میں شخصیت ابھرتی ہے. یہ دین کے خلاف. توجہ فرمائیے، اور اللہ کی توفیق سے جو بات عرض کر رہا ہوں اپنی محدود کوشش اور سمجھ کے مطابق پوری دھیان داری
پوری دیانتداری، پھر غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے۔ ملا یہ قاری بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں اپنے خاندان نسبی اور سسرالی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا اسلام ہے۔ تو ہماری ایک بڑی اکثریت جو سسرال والوں کو اچھے سلوک سے خارج کرتے ہیں، وہ ابتدائی سے سمجھیں کہ یہ طرز عمل غلط ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اس صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں؟ اگر اس صلہ رحمی کے فوائد کے بارے میں صرف ایک حدیث ہو تو اگر کھوپڑی میں عقل ہو تو بندے کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ایک حدیث بہت کافی ہے۔ سماعت فرمائیے، حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان میں 4 محدثین اس حدیث کو روایت کیا اور راوی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان۔ مجھے جواب دیجیے زور سے، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بول۔ انا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، رحم کو جس کا اردو ترجمہ ہم رشتہ داری کرتے ہیں، اس کو میں نے پیدا کیا۔ وشققت لها من اسمی، اور رشتہ داری کا جو عربی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بولو، سب بولو نا۔ رحم، رشتہ داری کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ بولو۔ رحمان، رحمان میں 5 حروف ہیں، را، ح، م، الف، نون۔ اور رحم میں کتنے حروف ہیں؟ کیا کیا؟ را، ح، م۔ یہ 3 حروف ان 5 میں سے 3 ہے یا الگ سے؟ جواب دیجیے نا۔ جواب دیں گے تو میں چلتا جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں رحمان ہوں اور رحم کو، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام اپنے نام میں سے کاٹ کے رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اس کے بعد بات نہ بھی ہو تو سمجھنے کے یہاں تک بات بھی بہت کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور رحم کس کے نام کا حصہ ہے؟ بولو۔ اور اس کا نام کس نے رکھا ہے؟ رحم۔ مجھے اللہ سے رشتہ داری توڑتے ہوئے شرم نہ آئے۔ خالق وہ اور نام رکھنے والے وہ، تو جب وہ کوئی اس رشتہ داری کو توڑے تو اس نے کس کی توہین کی؟ کوئی بات پتہ نہیں میری واضح ہو رہی ہے کہ کس کی توہین کی؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ اللہ ہے، بیان میں کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ موٹی سے موٹی عقل والا بھی بندہ اگر سمجھنا چاہے تو بات نہیں۔ اس کے بعد کیا ہو؟ من وصلها وصلته، یا اللہ بچا۔ ومن قطعها قطعته، جس نے رشتہ داری کو جوڑا، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کیا ہوگا؟ وصلته، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔
سودا سستا ہے یا میں اپنی پھوپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ساس کے ساتھ، برادر نسبتی جس کو آپ برادر لا یا سالہ کہتے ہیں، اپنے چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ میں ان سے اچھا سلوک کروں، اشوال رب میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ سودا چھوڑنے کا یا پکڑنے؟ اگر کوئی روپے دے اور پاؤنڈ ملے، روپے دے اور پاؤنڈ ملے تو روپے دے گا یا نہ دے گا؟ نیازی صاحب دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور یہاں میں آپ اچھا سلوک کیا کر رہے ہیں، اور عرش والے رب جب اس کے بدلے میں میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ کیا ہو؟ اور دوسری بات، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، جس نے رشتہ داری کو توڑا میں اس کو توڑ دوں، اور جس کو رب توڑے وہ بچ سکتا ہے، اور جس کو رب جوڑے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ صلہ رحمی کا دوسرا اور تیسرا فائدہ، اور انشاءاللہ کوئی بات اپنی طرف سے نہ ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو شخص پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، جو شخص پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو پسند کرے، میری طرف سے توجہ فرمائیے، وہ میرے قاری صاحب میرے شاگرد ہیں، اشارے کو سمجھنے کافی خوب سمجھتے ہیں۔ جو شخص پسند کرے کہ اس کے رزق میں کیا ہو، توجہ فرمائیے، ایک ہے رزق کا ملنا، ایک ہے رزق میں فراخی۔ دونوں میں سے کون سی بات بڑی ہے؟ زور سے جواب دینا۔ بول میں رہا ہوں، تھک آپ کی حیران سب بڑی آواز کو جواب دیں گے، مجھے حوصلہ ہوگا کہ بات سمجھی جا رہی۔ جو شخص یہ پسند کرے اس کے رزق میں وسعت ہو، فراخی ہو، کون کرتا ہے؟ میں تو دونوں آپ سے کہتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ کوئی ہے ایسا جو نہ پسند کرے؟ اور اگر موقع تو ٹھنگے بھی اٹھا لے، کون نہیں پسند کرتا؟ اور دوسری بات، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو۔ جس کا مرنے کو جی چاہتا ذرا ہاتھ کو کھڑا کر، ہسپتال میں انجیکشن پر انجیکشن، اور کیا مصیبت پڑی ہے، پوچھو کان لگا کے اس کے ساتھ کہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ ایمان والی زندگی دے۔ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور یہاں عمر میں اضافہ کے محدثین نے دو معنی بیان کیے، دونوں شان۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے مقررہ فرشتہ کو حکم دیا ہے، اگر یہ بندہ صلہ رحمی نہ کرے مثال کے طور پر تو 50 سال کی عمر میں سے فوت کر دے، اور اگر صلہ رحمی کرے
تو اس کی عمر 70 سال کر دیں. اللہ کی بادشاہی ہے، جیسے کریں، میرا آپ کا کوئی دخل ہے. اور فرشتے کو کچھ پتا نہیں کہ بندے نے کیا کرنا. امام ابن تین نے یہ بات بیان کی، فرشتے کو کچھ پتا نہیں اور اللہ کو پتا اس نے کیا کرنا. اگر یہ صلہ رحمی کرے تو 50 کی، پھر اس کی عمر 70، اور اگر نہ کرے تو 50. فرشتے کو خبر دیں. اب وہ صلہ رحمی کی تو اللہ نے 50 کی بجائے عمر 70 کر دی. کس سے بڑی یہ عمر میں اضافہ کہاں سے آیا؟ اور دوسرا معنی بھی بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی عجیب. اور ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اس کی مثالیں دیکھیں. عمر میں اضافے کا معنی ایک یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کر دے. کیسے؟ جو کام عام انسان مہینے میں کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں ہفتے میں کر دے. جو کام کچھ لوگ زندگی بھر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی آسانی سے کر دے. اور یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. اب میں نام نہیں لیتا کہ اس میں کچھ غلط معنی بھی آ جاتے ہیں. یہ روز مرہ کی زندگی میں مثالیں ہیں کہ بہت مثالیں. ایک بندے سے کام ہے کراچی جائیں، اللہ اس بندے کو میرے آپ کے دروازے پہ لے آئے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رشتہ کے لیے ٹکرے مارتے رہیں کہیں کچھ نہ بنے، اور اللہ چاہیں کہ جہاں چاہتے ہیں وہ چل کے آ جائے. سفارش لے کر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ برکت پانے کے لیے چابی کیا ہے؟ بولو کتنے فائدے ہوگے؟ 3. پہلا، اسے اللہ ملائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک عرش والا رب کرے. دوسرا فائدہ، اللہ اس کے رزق میں بولتے جاؤ. تیسرا فائدہ، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے 2 معنوں میں. جس فرشتہ کو اس پر مقرر کیا گیا ہے اس کے علم کے مطابق عمر بڑھ گئی. اور ایک اور معنی کہ اللہ اس کے لمبے مشکل کام جو ہونے والے تھے لمبی مدت میں یا جو نہ ہونے والے تھے اللہ تصور سے زیادہ جلدی. چوتھا فائدہ، حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم نے، امیر المؤمنین حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نسب کو، اپنے کنبے کو پہچان کرو کہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرے دادا کا بھائی ہے، یہ میری اماں کا ماں. اپنے رشتہ داروں کی شناخت کرو. کس لیے؟ فنخا بننے کے لیے نہیں، ما تسعون به ارحامکم، تاکہ تم ان کی پہچان کرنے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو. اور اس کے بعد رشتہ داروں کے اچھے سلوک کے 3 فوائد بیان. 2 فائدے ان میں سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کا میں اب ذکر نہ کروں گا. تیسرا فائدہ جو اس میں نیا ہے وہ سنیے. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ. یا اللہ، یا اللہ ہدایت دے. فرمایا صلہ رحمی جو ہے خاندان میں محبت کا سبب بنتا. اللہ، حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ غور کریں
یہ حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں فلاں آدمی نے اپنی بہن کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا، اس کے بارے میں محبت پیدا کی، نفرت کی مسا کچھ بھی نہیں رکھتا، نہ بہن سے تعلق۔ جس کے بارے میں کان سنتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اپنی پھپھیوں کا، خالاؤں کا احترام کرتا ہے، سبحان اللہ، عرش والے رب کی طرف سے دلوں میں اس کے لیے احترام اور محبت ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ خبر ملے کہ اس نے بہنوں کا وراثت کا حق کھا لیا تو اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ حدیث آج بھی 100% میرے علم کے مطابق پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ تعلق ہو نہ ہو اس کی پرواہ نہیں، محبت فی الاہل۔ اور یہ بات تو میں نے کی عام لوگوں کی، تو کنبے میں جو جوان بیٹا یا بیٹی اپنے کنبے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کی خاندان میں نیک نامی ہوتی یا بدنامی؟ یہ رب العالمین کی جانب سے صلہ رحمی کا 5واں فائدہ، اور اللہ گواہ ہے میرا اعتقاد ہے کہ جتنے فائدے بیان ہو رہے ہیں ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، کوئی ہے جس کو ضرورت نہ ہو۔ صلہ رحمی کا 5واں فائدہ 3 محدثین نے، عبداللہ بن احمد، بزار اور طبرانی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے اس حدیث میں 3 فوائد بیان کیے، ان 3 میں سے 2 پہلے ذکر ہو چکے ہیں، اس لیے میں صرف تیسرا نیا فائدہ جو ہماری گفتگو کا فائدہ نمبر 5 ہے وہ ذکر کروں گا اچھی طرح، میں آپ اس کو سینے میں ثبت کریں۔ کیا فائدہ ہے؟ وَيُدْفَى عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، کہ جو شخص پسند کرے کہ اس کے ساتھ 3 کام ہو، کون کرے گا؟ اللہ۔ 2 پہلے ذکر ہو چکے، تیسرا کام وَيُدْفَى عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، اللہ اس سے بری موت کو دور کر دے گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا بڑا منصب ہو، کتنا بڑا مالدار ہو، وہ اپنے آپ کے یہ گارنٹی مہیا کر سکتا ہے کہ بری موت نہ مرو؟ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے تعلیم یافتہ رو کے مرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ اور اللہ خیر کرے ہماری موت بری نہ، یا اللہ بری نہ۔ اللہ گواہ ہے کسی کی موت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن صلہ رحمی 2 کام کرنے والا، ان کا ذکر بعد میں ہوگا۔ جو 2 کام کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے، اس کے یہ 3 فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ بری موت اس سے دور کر دی جائے گی۔ اور 2 کام کیا ہے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ایک اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور دوسری بات صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا 6واں فائدہ، امام ابن حبان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری توجہ کروں میں اور آپ سب، ان
أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. جتنی اللہ کی تابعداری کی باتیں ہیں میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ بھی بولیں، کیونکہ اگر یہ بات میری آپ کی سمجھ میں آ جائے، یقین میں آ جائے، تو انشاءاللہ صلہ رحمی کا دروازہ کھلنے کی توقع بہت زیادہ ہے۔ اور خواتین بھی اپنے حال میں یہ بات میرے ساتھ دہرائیں، یقیناً بولو، یقیناً نیکیوں میں سے جو نیکی سب سے جلدی ثواب دلانے والی ہے وہ صلہ رحمی۔ اس حدیث کے مطابق جس کو چاہیے کہ فوراً ثواب ملے تو کون سی نیکی کرے؟ کون نہیں چاہتا؟ اللہ کی قسم ہر لمحہ محتاج۔ اب سنیے، وہ ہم نے جو سنا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کس کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی ان اہل بیت لیکون فجرا، ایک گھر والے فاجر ہوتے ہیں۔ فاجر بہت سخت لفظ ہے، گندے کردار۔ یقیناً ایک گھر والے فاجر ہوتے ہیں، غلط لوگ، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالوں کا اضافہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ساتھ چھٹا فائدہ جو اب ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہے۔ پنجابی میں دیہاتوں میں کہتے ہیں جی زیادہ نہیں، بھاؤ والے۔ یہ بات اگر اللہ خاندان میں اتفاق ہو تو ہے عزت والی کہ نہیں؟ اور ان کی تعداد بڑھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فاجر لوگ، گندے لوگ، اور یہ دو فائدے یہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواصلوا، جب صلہ رحمی کریں گے تو ان کے فجور کے باوجود، ان کے گندے کاموں کے باوجود اللہ ان کے مالوں میں اضافہ کرے گا، ان کی تعداد کو بڑھا دے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں معاذ اللہ کو گندے کام کرے، ہاں بات سمجھائی گئی ہے کہ گندے کام کرنے کے باوجود یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ ان دو نعمتوں کے ملنے میں رکاوٹ ان کی گندگی زندگی بھی نہ بن۔ تو کیا کریں؟ گندے کاموں سے بھی بچیں اور یہ دو فائدے بھی حاصل کریں۔ بات ابھی اللہ جانے کتنی باقی ہیں، دو باتیں، 1 منٹ ہے، ایک ہی بات سن لیں تو بات وقت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، صلہ رحمی کیسے کریں؟ بڑی توجہ فرمائیے، صلہ رحمی اتنے زیادہ فائدوں والی، اس میں اللہ نے بہت زیادہ آسانی رکھی۔ میرے سے لے کر ملک صاحب ہر بندہ صلہ رحمی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ لاکھوں کی ضرورت ہے، نہ ہزاروں کی، نہ سینکڑوں کی۔ 1 روپے کی ضرورت، 1 روپے کے بغیر بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ کون بتلا رہا ہے؟ میری کیا حیثیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بزار نے روایت کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی، بل ارحام ولو بالسلام، صلہ رحمی کرو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے رشتہ دار کو السلام علیکم۔ کوئی ہے ایسا جو رشتہ دار کو سلام نہ کہہ سکے؟ اور اب تو موبائل ہے، السلام علیکم پھپھو جی کیا حال ہے، صلہ رحمی ہو گئی۔ السلام علیکم ساس کو،
अम्मा जी कैसे हो, सिला रहमी होगी। अब सिला रहमी हो सकती है कि नहीं? हाँ, जो बदबख्त है जो अपने आप पर ये दरवाजा बंद करे उसके ये बंद है, वक्त हो गया, वो करना दिल चाहता है। हाँ 5 मिनट है अभी, अल्लाह आपको 35 मिनट है, अभी 30 हुए, तो एक बात इंशाअल्लाह पूरा वक्त। तो सिला रहमी इसको करने के लिए हर आदमी के लिए दरवाजा खुला है, सवाए उसके जो बदबख्त न करना चाहे। इमाम इब्न अबी जमरा ने रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस से बयान किया कि सिला रहमी में ये शामिल है कि अपने रिश्तेदार के लिए दुआ करो। अल्लाह, मेरा आपका रिश्तेदार कोई भी न अल्लाह करे बीमार है, दुआ कर दी कि या अल्लाह उसको शिफा दे दे, सिला रहमी हो गई कि ना? ये नहीं कि इसके बाद उसकी तीमारदारी के लिए न जाए, ये नहीं कि उसको हाजत है पैसों की, पैसे ना दे कि मेरी सिला रहमी होगी, नहीं दे, ये महरूमी है, ये महरूमी है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो क्या है कि सिला रहमी हर शख्स कर सकता है। एक और बात, बाकी 3 मिनट, नाफरमान ताकि मुशरिक उनके साथ भी सिला रहमी करनी है, उनके साथ भी सिला रहमी करनी है। और तवज्जो फरमाइए, सबसे बड़ी सिला रहमी ये है अपने करीबी को दोज़ख की आग से बचाना, ये सबसे बड़ी सिला रहमी। इससे ऐसी सिला रहमी, किचन में आग लगी हो, किसी की अम्मा बहन फूफी खाला बैठी हो, तो सिला रहमी का तकाजा क्या है, उसको छोड़ेगा या उसको बचाए? अगर अम्मा गालियां दे, जिस छड़ी से वो चलती है वही मारने के लिए तैयार हो जाए, जूती उतारे उसके सर पे मारे, तो फिर छोड़ देगा? वो कहेगा अम्मा 100 जूती मार, मैंने आपको नहीं छोड़ा। ऐसे ही है कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा सख्त है या कम सख्त? तो जब दुनिया की आग से बचाना सिला रहमी में लाजिम है, तो जहन्नम की आग के लिए कोशिश ना होगी। और इस सिलसिले में कोई ये ना कहे कि वो नाराज हो जाएंगे। मेरा आपका रिश्तेदार अगर मर्द या औरत या बच्चा या बूढ़ा किचन में आग लगी है, निकलना न चाहे और निकालने पर गालियां दे, नाराज हो, तो क्या फिर छोड़ना जायज हो जाए? छोड़ना तो है ही नहीं। गालियां दे, मारे, बद्दुआएं करे, फिर भी नहीं छोड़। सिला रहमी का माना ये कतअन नहीं। और सिला रहमी के बरअक्स है कि अगर कोई बुराई में है तो आदमी के लिए मेरी रिश्तेदारी मैं बोल नहीं सकता, मेरा उसके साथ रिश्तेदारी एहतराम का मन, ये उसके साथ कता रहमी कर रहा। अगर सिला रहमी का माना ये होता तो हजरात अंबिया जो तौहीद की फैलाने के लिए और शिर्क के रद्द करने के लिए अल्लाह पाक ने भेजे, तो कोई अपने रिश्तेदारों को तौहीद कबूल करने की और शिर्क से बचने की दावत देता? जवाब दीजिए। तो अंबिया का तरीका ठीक था या गलत था? वो ही ठीक है। अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से जो टूटी फूटी बात कही गई, अल्लाह उसको कबूल फरमा दे। कहने और सुनने में जो गलती हुई, अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से उसको मुआफ़ फरमा दे। और जो ठीक बात उनकी तौफीक से कही गई, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा दे और अपनी रहमत से कहने वाले नाकारे और सब सुनने वालों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे।
اے مولا کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. قطع رحمی کا گناہ اور دیگر بہت سے گناہ جن کا ہم ارتکاب کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ان سے سچی توبہ کہ وہ گناہ چھوڑ دیں، ان پر نادم ہو جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا سچا عزم کریں. اے اللہ ایسی توبہ ہمیں نصیب فرما دے اور ہمارے بزرگ، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے کنبوں میں سے اور مسلمانوں میں سے جو گناہ کرتے ہوئے فوت ہو گئے اور حالت اسلام میں فوت ہوئے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم گناہگار، ہمیں سچی توبہ، اور اے اللہ ہم پر جو پریشانیاں، جو غم، جو بیماریاں، جو آفتیں آئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ معاف فرما کے تمام آفتوں سے نجات دے دے، تمام آفتوں سے نجات دے دے، اور جو آفتیں آ رہی ہیں ان سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے دیجیے، جو بگڑے ہیں ان کو سدھار دیجیے، جو بھٹکے ہیں ان کو سیدھا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے کنبوں کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کے کنبوں کی حفاظت فرما، پوری امت کے کنبوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں داخل فرما، اور ہم ناکاروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور اے اللہ جن کے والدین ہم میں سے زندہ ہیں ان کی مخلصانہ خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ان پر نظر کرم فرما. اور اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے کنبوں کو ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک بنا، اور جب مر جائیں تو ہمارے یہ صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ یہ مسجد جو آپ نے عطا فرمائی ہے، اور آج ہم پہلے دن اس مسجد کے حال میں نماز ادا کر چکے ہیں اور دین کی بات کر اور سن رہے ہیں. اے اللہ آپ کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں ہم اس قابل ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی عنایت ہے. اے اللہ جب آپ نے ہم پر یہ عنایت کی ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مسجد ہمارے لیے گناہوں کا سبب نہ بنے، آپ کے دین کی مخلصانہ ثمرآور بہترین مبارک آپ کے ہاں متقبل خدمت کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ سوسائٹی والوں پر اور ان کے انتظام چلانے والوں پر اپنی رحمتوں کی برکات کرے جو انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا. اور اے اللہ ہمارے بھائی رانا افتخار احمد ان پر بے پناہ رحمتیں فرما کہ انہوں نے اس مسجد کی جگہ کے حصول کے لیے آپ کی توفیق سے، تصور سے زیادہ آپ کی توفیق سے کوشش کی اور اللہ نے کامیابی دی. اور اے اللہ ہمارے بھائی وقار احمد صاحب پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، جنہوں نے اپنی بیماری، گرمی، سردی، بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کے ساتھی جو تعمیرات میں ان کے ساتھ ہیں اتنی کوشش کی کہ آج ہم وہاں بیٹھے ہیں جو میرے تصور سے تو بلند و بالا ہے. اے اللہ ان دونوں بھائیوں پر اور باقی سارے ساتھی اور انتظامیہ پر جنہوں نے ہمیں یہ جگہ دی اور جو اب بھی مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے، اے اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے شایانہ رحمتیں نازل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے دین میں، ان کی دنیا میں خیر اور برکت عطا فرما. اور اے اللہ ہر آنے والے دن میں مسلوں کی محبت، خدمت، آپ کی تابعداری، آپ کے لیے تواضع، خشوع، خضوع اس میں اضافہ ہو. یا اللہ یہ نہ ہو جائے
کہ ہم میں سے کوئی نیکی کرے اور وہ نیکی اس کو برباد کرنے کے لیے ہی کافی بن جائے۔ اے اللہ اس مسجد کی خدمت کرنے والے، دینے والے، بنانے والے، کسی قسم کی خدمت کرنے والے، اے اللہ خیر کے جس مقام پر آپ نے ان کو پہنچایا ہے، اے اللہ ان کا قدم پیچھے نہ ہٹے، اس سے آگے بڑھے۔ اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ عطا فرمانے والے ہیں، اور اے اللہ اس مسجد کو اپنی رحمت سے کتاب و سنت کا مرکز بنا، گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہر آنے والے وقت میں کتاب و سنت کی خدمت میں اس کا کردار پہلے سے زیادہ ہو۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، کتاب و سنت کی اشاعت کا، نشر و اشاعت کا، تعلیم کا اپنی رحمت سے چشمہ صافیہ بنا، مرکز بنا، منبع بنا۔ اے اللہ اس مسجد میں شرارت نہ ہو، اے اللہ اس مسجد میں پگڑی نہ اچھالی جائے، اے اللہ اس مسجد میں نمبرداری والا سسٹم نہ بنے۔ اے اللہ خاموشی سے آپ کے دین کی خدمت، آپ کی عبادت کی کہ یہ لوگوں کو لانے کی صورت جاری رہے، اور اے اللہ یہ پودا جو آپ نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ قیامت تک یہ مرجھائے نہیں، اس پر خزاں نہ آئے، یا اللہ بہار آئے، ہر آنے والے وقت میں اس کی خیر میں اضافہ ہو، اس کی خیر میں اضافہ ہو، اس کی خیر میں اضافہ ہو۔ اور اے اللہ ہم سب ساتھیوں کو دین کے ایسے ہی کاموں میں موت تک لگائے رکھنا، موت تک لگائے رکھنا، موت تک لگائے رکھنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے، جن حضرات و خواتین نے، ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا، پریشانیوں کی پریشانی دوری، بے اولادوں کے لیے نیک اولاد، بگڑی ہوئی اولاد والوں کے لیے صحیح صاف ستھری اولاد، اور رشتوں کے لیے پریشان والدین کے لیے بہتر رشتے، اور رشتوں کے بعد پریشان والدین کے لیے ان کے معاملات کی اصلاح کی ہم آپ سے التجا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔